جنہیں کوئی کام نہیں ہے گھر کے اندر، ابے کو کوئی کام نہیں ہے جی، ہم نے ابے کو چھوڑا ہوا ہے گھر کے سودا سلف لانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے۔ ابا مال کا بھی پتہ ہے، سودا لانے کا بھی پتہ ہے، سب کچھ کرنے کا پتہ ہے۔ سودا خریدنا ہو اس دکان سے پتہ کرے گھی کتنے روپے کلو ہے جی، 510 روپے، وہ جی شہر تو 440 روپے۔ بابا تر کے گیا شہر، بابے نے کہا نماز پڑھ لے، گوڈے نہیں کام کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بھی اصلاح کرتا ہے، دوسرے کی بھی اصلاح کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا اور پکار ہے 5 وقت ہر ایک بندہ سنتا ہے، کانوں تک پہنچتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ اور ہم ہیں کہ ہم کامیابی مال کے اندر، دنیا کے اندر تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کامیابی چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا شروع کر دو، نماز پڑھنا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر راضی ہو جائے گا۔ مسجد کے اندر وقت پر نہیں آنا کہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی بات سننی پڑے، ہو سکتا ہے مولوی صاحب کوئی بات ایسی سنا دے جو ہمارے خلاف ہو۔ کہ نبی کی حدیث مبارکہ ہے قیامت کے نزدیک ایک ایسا وقت آئے گا، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ، ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اپنی مسجدیں بنا کر فخر کریں گے کہ ہمارے چک کی اتنی بڑی خوبصورت مسجد، ہم نے اتنی اس پر رقم خرچ کی ہے، لوگ فخر کریں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دوستو اس کو تعمیر ہو چکی ہے، ختم مکمل ہو چکی ہے، اب اس کی تعمیر سے زیادہ ہم نے جو فوکس کرنا ہے وہ اسے آباد کرنے کے اندر کرنا ہے۔ ہم نے اس موت کی خبر کرتے ہوئے، آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنے لیے کچھ سامان بنانا ہے۔ اور کتنا خوبصورت اور کتنا خوش قسمت وہ امتی ہوگا میرے مصطفیٰ کریم کا۔ جانا ہر کسی نے ہے، آج نہیں کل ہماری یہ ہے جی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم صبح کر رہے ہو نا، یہ مت سمجھو کہ میری شام بھی آئے گی، نہیں، کبھی شام کے انتظار میں نہ رہنا۔ شام کر رہے ہو، صبح کے انتظار میں کبھی نہ رہنا کہ صبح آئے گی، نہیں معلوم کہ ہم صبح دیکھیں گے یا نہیں، صبح دیکھنے والے نہیں معلوم شام دیکھیں گے یا نہیں۔ جب ہمیں سب کچھ معلوم ہے، جب ہمیں سب چیزوں کی خبر ہے، تو پھر ایسی کیا چیز ہے کہ جس نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ اور وہ دھوکے میں رکھنے والی چیز جو ہے وہ ہمیں دنیا کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے۔ اولاد کی محبت کے اندر ہی انسان کیا کرتا ہے؟ ہر ایک بندے کی کوشش ہوتی ہے، ہر ایک بندے کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا گھر بنا کر اپنی اولاد کو چھوڑ جاؤں، زیادہ سے زیادہ پراپرٹی بنا کر، زیادہ سے زیادہ دولت چھوڑ کر اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاؤں، تاکہ اولاد جو ہے آ کر وہ اچھا فیل کرے، اپنی اچھی زندگی بسر کرے۔ تو اولاد کی محبت تھی کہ اس دنیا اکٹھی کرنے والے بندے نے نہ ہی دیکھا یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ صحیح طریقے کے ساتھ کمایا ہوا مال ہے یا نہیں ہے، بلکہ اس نے اندھے ہو کر اپنی اولاد کے لیے اکٹھا کیا، یہ نہیں خبر کہ وہی اولاد ہوگی کل بروز قیامت ان والدین کا گریبان پکڑ کر کہے گی کہ تو ہی تھا کہ ہمارے لیے حرام کا مال اکٹھا کر کے گیا، ہمارے لیے حرام کا مال بنا کر گیا، جس کے اندر ہم اس طرح ڈوبے تھے کہ جس طرح تو رب کو بھول گیا تھا ہم بھی بھول گئے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کے نبی کو ناراض کر بیٹھے۔ مال وہی ہمیشہ کام آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کمایا ہوا ہوگا، اور اللہ کے حقوق کے ساتھ، حقوق اللہ اور حقوق اور عباد کی پاسداری کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ہوگا۔ وہی مال اس بندے کے لیے شفاعت کرے گا، وہی مال اس بندے کی گواہی دے گا کہ مالک مولا میں مال تھا، اس بندے کے پاس پہنچا تھا، اس بندے نے عین دین کے مطابق مجھے استعمال کیا تھا۔ آج وہ مال جس مال کو کمایا ہے اگر تیرے لیے وہ قبر کے اندر پکڑ کا باعث بنے، تیرے لیے سختی کا باعث بنے، تو پھر یہ زندگی گزارنے کا کیا فائدہ؟ مال وہی اچھا ہے جو کماؤ جس کے ساتھ ہماری دنیا بھی سنور جائے، جس کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ تو ہم نے فکر کرنی ہے، نماز کی تیاری کرنی ہے، نماز پڑھنی۔ ہماری مسجدیں دیکھیں، یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر مہمان کافی تعداد کے اندر آئے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں نئے نئے چہرے۔ یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے محلے کے اندر کی مسجد دیکھی ہوگی، اپنے چاک کے اندر، سرا کی، یا جس جگہ کے رہنے والے ہیں، شہر کی مسجد، ہر جگہ پر مسجدیں خوبصورت بنا لی گئی ہیں، بڑی خوبصورت تعزین و آرائش کر کے انہیں آراستہ کیا گیا ہے۔ لیکن یہ مسجدیں بھی تب خوبصورتی کا، ٹھیک ہے نہیں جی، اپنے آپ کو ہم
اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے قیامت کے نزدیک ایک ایسا وقت آئے گا، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ، ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اپنی مسجدیں بنا کر فخر کریں گے کہ ہمارے چک کی اتنی بڑی خوبصورت مسجد، ہم نے اتنی اس پر رقم خرچ کی ہے، لوگ فخر کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کئی لوگ، ہم بھی ہیں اس کے اندر شامل، سارے کا سارا معاشرہ ہم فخر کرتے ہیں جی۔ فخر ہم تب کریں، ہر ایک کی زبان پر تب ہو کہ یار ہم نے مسجد بنائی ہے۔ اس مسجد کے بنانے کا یہ مقصد نہیں تھا ہفتے کے بعد اگاڑی کر لی، چندہ جمع کر لیا، مہینے کے بعد، سال کے بعد، اور پھر خرچ کر دیا، یہ فلاں چیز بن رہی ہے، فلاں چیز بن رہی ہے، فلاں چیز بن رہی ہے۔ میرے دوستو، اس کو تعمیر ہو چکی ہے، ختم مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کی تعمیر سے زیادہ ہم نے جو فوکس کرنا ہے وہ اسے آباد کرنے کے اندر کرنا ہے۔ یہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نماز ہی نہ رہے ہیں جی، یہ مسجدیں رو رہی ہیں کہ یہ مسجدیں رو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ شکوہ کر رہی ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے ہیں جی۔ یہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا اور پکار ہے 5 وقت ہر ایک بندہ سنتا ہے، کانوں تک پہنچتی ہے، وہ کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ اور ہم ہیں کہ ہم کامیابی مال کے اندر، دنیا کے اندر تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کامیابی چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا شروع کر دو، نماز پڑھنا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر راضی ہو جائے گا۔ مسجد کے اندر وقت پر نہیں آنا کہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی بات سننی پڑے، ہو سکتا ہے مولوی صاحب کوئی بات ایسی سنا دے جو ہمارے خلاف ہو۔ بھائی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس پر ہمارا عمل نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس پر توفیق دے دے ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آپ ہم سب لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، ہم فخر تب کریں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے نبی کو راضی کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور بالخصوص نوجوان حضرات، ابھی حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی دنیا اور مال کے اعتبار سے کہ یہ دنیا اور مال، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال اور دنیا تمہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، ذکر کے اندر غافل نہ کر دیں۔ اگر تمہیں اللہ کے ذکر کے اندر یہ غافل کر دیں گے، تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو نوجوان جو حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے، اور بالخصوص بزرگ جنہیں کوئی کام نہیں ہے گھر کے اندر، ابے کو کوئی کام نہیں ہے جی، ہم نے ابے کو چھوڑا ہوا ہے گھر کے سودا سلف لانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے۔ ابا مال کا بھی پتہ ہے، سودا لانے کا بھی پتہ ہے، سب کچھ کرنے کا پتہ ہے۔ سودا خریدنا ہو اس دکان سے پتہ کرے گھی کتنے روپے کلو ہے جی، 510 روپے، وہ جی شہر تو 440 روپے۔ بابا تر کے گیا شہر، بابے نے کہا نماز پڑھ لے، گوڈے نہیں کام کر دے۔ کیسی زندگی ہے یار ہماری؟ ہم اللہ کو دھوکے دینے پہ لگے ہوئے ہیں۔ پھر وہی ہے نا ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہے۔ تو میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، وقت مکمل ہوا ہے، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے دوستو، نوجوان حضرات ہیں، کرکٹ کھیلتے رہیں گے، کھیلتے رہیں گے، اگر آ بھی گئے مسجد کے اندر، آ بھی گئے، پہلے تو آتے نہیں ہیں، آ بھی گئے تو جب جماعت کا ٹائم گزر گیا، ٹوٹیوں پہ بحث مباحثہ، گپ شپ، اتنے چھکے لگائے جی، اتنے سکور کیے جی، یہ کیا وہ کیا۔ جب ٹائم جماعت کا گزر گیا، پھر صاحب آئے، نماز 2 ٹکرے ماری اور گئے۔ اور پھر لباس ایسا کہ جو دین کے خلاف ہے، پیچھے والی کی نماز تو ہوتی نہیں ہے نا اس طرح کا لباس پہن کر۔ آپ کو میری باتیں شاید کڑوی لگ رہی ہوں، تو میرے دوستو، ہم اسلام اور دین پر عمل کرنے والی امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میری امت سب سے بہترین امت ہے، ہیں جی، سب سے بہترین امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا احسان اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اور کسی پر احسان نہیں کیا۔ تو اس رب نے احسان کیا ہے، ہم اس احسان کا بدلہ چکائیں۔ نماز کی پابندی کرے بزرگ حضرات، نوجوان حضرات، بچوں کو بھیج دیتے ہیں جنہوں نے آ کر شور و غل کرنا ہے، کچھ کہا جائے پھر ناراض ہیں سارے کے سارے گھر والے، مولوی سے رشتہ تعلق ختم ہے جی، بالکل نہیں جی، مولوی نے ہمارے بچے کو کہہ دیا۔ بھائی مولوی نے اگر تمہارے بچے کو کچھ کہا ہے کہ بہتری کے لیے کہا ہے، اس کی اصلاح کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بھی اصلاح کرتا ہے، دوسرے کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔